اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ابھی یہی ہیں یا چلی گئی جی واپس؟ میں ہوں یہاں پہ۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، ابھی منیبا چھٹی چلے گئے، منیبا جی نکل گئے۔ کیا بولا آپ نے؟ دوبارہ بولیے۔ جی میں کہہ رہی تھی کہ منیبا آج ٹریول کر رہی ہے، منیبا اچھا نکل گئی۔ جی اچھا صحیح ہے، ٹھیک، چلیے آپ پڑھیں گی پھر؟ جی میں پڑھ لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ اصل میں وہ سسٹر جو ہیں وہ 1 گھنٹہ پیچھے ان کا ٹائم ہے، تو وہ ٹائم سے آئیں گی۔ ایک کی جو ہے وہ پاکستان گئی ہوئی ہیں، ان کی فادر بیمار ہے، بس اسی طرح مسئلے چلتے رہتے ہیں سب کے ساتھ۔ جی منیبا ٹریول کر رہی ہیں۔ چلیے جی جناب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو درس الرابع ہم نے پڑھ لیا تھا اور آج ہم اس کے کوشچن آنسر کریں گے، رائٹ؟ جی آسان ہے، بالکل مشکل نہیں ہے، میں ہیلپ بھی کروں گی انشاءاللہ۔ اور آنسر دا فالوئنگ پڑھیے۔ جی آپ کی اسکرین نہیں شیئر ہوئی۔ اچھا اوکے، شیئر اسکرین، باتوں میں لگو نا تو بس بھول جاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ چلیے جی تمارین ایکسرسائزز اجب عن الاسئلة الآتیة، answer the following questions. ماذا أراد الطلاب أن يعرفوا؟ میننگ کیا ہوگا؟ ماذا جو What؟ ہے کوشچن کے لیے، ارادہ جی ماضی ہے، را و دال سے، ٹھیک ہے۔ جی اصل میں یہ کیا ہوتا ہے؟ افعلو کے وزن پہ اروادہ ہوتا ہے نا؟ جی اور یہ کیا بن جاتا ہے اب اس میں؟ یہ حرف علت آ گیا نا روٹ ورڈ میں، را و دال ہے نا؟ تو اروادہ کیا بن گیا؟ افعلہ کے وزن پہ ماضی بن گیا باب فعل سے، جی اروادہ۔ اچھا اب اس کو ہم نے اروادہ تو نہیں پڑھا جاتا، ارادہ پڑھا جاتا ہے نا، یہ ارادہ ہے نا، اس میں ٹرن کرنا ہے ہمیں۔ تو ہم کیا کریں گے کہ یہ ہم اس میں ٹرانسفر کا قاعدہ اپلائی کریں گے۔ یہ اروادہ تھا، زیر نہیں ہے اس میں، اروادہ افعلہ کے وزن پہ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی چلیں ابھی ہم کیا کریں گے؟ اچھا یہ میں نے پھر دوبارہ سے سکون لگا دیا۔ اس کو ہم کیا کریں گے کہ ٹرانسفر کا قاعدہ کریں گے۔ ٹرانسفر یہ ہوتا ہے کہ اگر پچھلے لیٹر پہ سکون ہو، جب بھی، چاہے آپ کے 2 لیٹر ایک جیسے ہوں، چاہے اس میں ایک حرف علت آ رہا ہو، ڈزنٹ میٹر، جی 2 لیٹر جی ایک جیسے بھی ہوں تو بھی ان کا بھی ادغام ایسے ہی کرتے ہیں۔ ادغام کا مطلب ہے کہ ان کو اچھا اس میں اب کیا ہوگا؟ اس کو ہم ٹرانسفر کریں گے۔ اس میں تو ادغام کرتے ہیں نا، جب 2 لیٹر ایک جیسے آ جاتے ہیں تو ہم، جیسے میم دال ہے نا، تو اب جی اس میں ہم کیا کریں گے؟ ان 2 دالوں کو مرج کرنا ہے۔ تو اب اوکے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ مدہ دا ہوتا ہے ماضی، تو پھر ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں تو اب ہم ادغام نہیں کر سکتے کیونکہ پیچھے ساکن نہیں ہے، جی تو پھر ہم اس کو زبردستی ڈراپ کرتے ہیں، ڈراپ کر دیتے ہیں اس کو، حرکت کو۔ تو یہ جب ڈراپ ہوتا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ سکون آ جاتا ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ پھر اس کو ہم مرج کر سکتے ہیں۔ اگر پیچھے آپ کا ساکن نہ ہو تو آپ کو فورسفلی اس کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے حرکت کو۔ اب یہ دال اور داد کو آپ ٹرانسفر کے رول سے مرج کر دیں گے تو یہ بن جائے گا، تشدید آ جائے گی، مدہ جی بن جائے گا۔ یہ سمجھ آ گیا؟ جی اس میں آپ کے پاس آئیڈیل سچویشن نہیں تھی۔ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے یہ والی، اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ آئیڈل سچویشن تب ہوتی ہے جب آپ کا پہلے جو ہے وہ ساکن ہو اور بعد میں متحرک ہو۔ اب اس کو مرج کرنے کے لیے تو ہمیں ابھی کچھ نہیں کرنا ہے، اس میں پہلے ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے۔ تو جب ٹرانسفر کریں گے تو یہ ارودہ بن جائے گا، ارودہ بن جائے گا، ایسے ہی بنے گا نا؟ جی اچھا اب یہ پھر پڑھنا مشکل ہے، ارودہ، سوری میرا بھی صبح جی کا ٹائم ہے۔ ارادہ۔ ہاں جی، آپ بزی تو نہیں ہے نا؟
نہیں زیادہ نہیں، ہاں ابھی چلے ٹھیک، کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ارودا تھوڑا سا جو بھی ہے پڑھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ جی ریویژن ہو جائے گا. ارودا اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ واو سے پہلے جب زبر ہوتی ہے تو واو کو کس میں چینج کرتے ہیں، پھر اس کو الف میں چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اچھا اب یہ جب الف میں چینج ہوگا، کیونکہ یہ زبر کے بعد الف ہی آتا ہے ہمیشہ، تو ہم اس واو کو الف میں چینج کریں گے تو از اکول ٹو ارادہ ہو جائے گا. آپ کو پتہ چل گیا کیسے بنایا ہے؟ انشاءاللہ جی آہستہ آہستہ یہ چیزیں آ جائیں گی. تو جب بھی حرف علت آتا ہے ہمیں تھوڑا سا پرابلم آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں پھر یہ اس طرح ٹرانسفر کر کے پھر ہمیں اس کو حرف علت کو چینج کرنا ہوتا ہے پچھلی حرکت کے مطابق اس کو چینج. اگر یہاں پہ زیر ہوتی نا، جیسے مضارع میں یرویدو ہوگا تو پیچھے زیر ہوگی نا، تو ہم واو کو یا میں چینج کریں گے تو یریدو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی یرویدو ہوگا کب، جب آپ کا یورویدو ہوگا، سوری ارودا یورویدو. یورویدو کیوں ہوگا، کیونکہ 4 لیٹر تھے ماضی میں تو پیش آئے گی یورویدو. ٹھیک ہے. یہ بہت آسان ہوتا ہے، بس تھوڑا سا اس کو دیکھنا ہے. اب آپ نے یہاں پہ بھی ٹرانسفر کرنا ہے، آئیڈل سچویشن ہو گئی نا، اب آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے. اب اس کو آپ پیچھے کریں گی تو یہ کسرہ کدھر چلا جائے گا، یہ یہاں پہ را کے نیچے چلا جائے گا، اور پھر ہم واو کو یا میں چینج کریں گے تو یریدو بن جائے گا، یریدو. جی ہے نا، یریدو بن جائے گا. اس کو ہم پیچھے ٹرانسفر کریں گے، اب اس کے اوپر حرکت آ جائے گی اور واو ساکن ہو جائے گا. پھر واو سے پہلے زیر ہو، کسی بھی لفظ سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا میں چینج کریں گے. واو ہو یا ہو، دونوں. یا تو خیر اس کو ضرورت نہیں ہوتی، پیچھے یا زیر ہو تو ضرورت نہیں ہوتی، واو کو ہی ضرورت ہوتی ہے. 2 ہی حرف علت ہوتے ہیں، تیسرا کوئی حرف علت نہیں ہوتا. یہ جو الف ہوتا ہے نا، یہ تو اس سے چینج ہو کے آتا ہے ان سے، کبھی جی یا الف میں بدل جاتا ہے، کبھی واو الف میں بدل جاتا ہے، تو وہ حرف علت نہیں ہوتا. حرف علت واو اور یا 2 ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو ماذا ارادہ یہ ماضی ہے، باب فعل سے افعلو کے وزن پہ بنا ہوا ہے. افعلہ کے وزن پہ بنا ہوا ہے. افعلہ ماضی ہوتا ہے نا، تو ماضی میں افعلہ آتا ہے، تو اس سے یہ ارادہ بنا ہوا ہے. میں نے آپ کو بنا کے دکھا دیا یہاں پہ. اس کے بعد الطلاب کیا بنے گا اس کا، ماذا ارادو، یہ طلاب، یہ جملہ فعلیہ بنے گا. ہاں ارادہ اس میں آ رہا ہے تو ہم، پھر فاعل الطلاب فاعل فاعل بنے بن گا. گیا. ٹھیک ہے. آئین یا عرفو کیا بنے گا، مفعول. مفعول تو بنے گا، بٹ یہاں پہ مضارع آ رہا ہے اور اس سے پہلے ان آ رہا ہے، جی تو یہ جب ہوتا ہے تو یہ آپ کا دونوں مل کے یہ آپ کا مفعول بن جاتے ہیں. اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے جملے جی میں، اس کو ہم کہتے ہیں یہ مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، یعنی نون کے معنی میں ہو جاتا ہے. آئین یا جی عرفو، جی ٹھیک ہے. جی تو جی مصدر معول کہتے ہیں نا، تو یہ جی مصدر معول بن کے کیا بن جائے گا، اس کا مفعول بن جائے گا. اس کو آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو چینج کریں اور وہ کریں، صرف آپ نے اس کی پوزیشن کیا بنانی ہے، مفعولن بھی کی بنا دینی جملے جی میں. اچھا، ارادہ کیا اسٹوڈنٹ نے، کیا ارادہ کیا، وہ مفعولن ان جی یعرفو کہ وہ جانے. لیکن اب یہ کیا ہے، یہ تو ماذا لگا ہوا ہے، کیا ارادہ کیا اسٹوڈنٹ نے کہ وہ جانے، ہے نا. جی اگر ماذا نہ ہوتا تو یہ کوشچن کا سینٹینس نہ ہوتا، یہ کمپلیٹ بھی نہ ہوتا. ابھی ہم نے اس کو آنسر میں کمپلیٹ کرنا ہے، ماذا کو ہٹا دینا ہے تاکہ یہ انکمپلیٹ ہو جائے یا انکمپلیٹ ہو جائے، تو پھر ہم اس کا آگے ایک اور چیز لگائیں گے. ٹھیک ہے. جی ارادہ کے 2 مفعول ہوتے ہیں، ایک مفعول تو آپ کا یہ والا بن گیا. اب ایک مفعول آپ وہ لگائیں گی جس سے جملہ کمپلیٹ ہوگا. جی اسٹوڈنٹ نے ارادہ کیا، کہ وہ جانے، کس چیز کا ارادہ کیا، کس چیز کا ارادہ کیا، کہ وہ جانے، ہاں، اور کیا، ہاں کیا جاننا، کیا جاننے. ہاں، کیا ارادہ کیا اور کیا، کس چیز کا ارادہ کیا، 2 مفعول آئیں گے. ٹھیک ہے. اب جی اس کا آپ جواب دیں گی، ماذا کو ہٹا دیں، اور اب آپ نے جو جملہ بنانا ہے وہ کون سا بنائیں گی، اسمیہ بنائیں گی یا فعلیہ ہی بنائیں گی، فعلیہ، فعلیہ ہی بنا سکتے ہاں ہیں، ہاں فعلیہ دونوں بنا بنائیے. سکتے یہیں سے شروع کر لینا، ماذا کو ہٹا دیں. ہیں. جی اراد الطلاب ان یعرفوا، مجھے یاد تو نہیں، الدرس. نہیں، نتیجہ تل اختبار
री होगा ना, क्योंकि आपने उसको मुदाफ बनाया नतीजा को। नतीजा ता, नतीजा ता, नतीजा क्या होता है? रिजल्ट, है ना, होता results. है नतीजा तल इख्तिबारी, ये मुदाफ इलैह बनेगा। जी, एग्जाम के रिजल्ट्स। और कौन सा इख्तिबार? नतीजा तल इख्तिबारी अशहरी, अशहरी। अब इसका क्या मानी होगा बताइए? मंथली एग्जाम के मंथली रिजल्ट्स। एग्जाम, शहर से है ना, शहरी, जी शहर। अब ये इसके नीचे कसरा है तो इसके नीचे भी कसरा ही आएगा, क्योंकि ये जी मुरक्कबे तौसीफी बन रहे। तो इस तरीके से बनाते हैं सेंटेंस। नतीजतल इख्तिबारी, इख्तिबारी शहरी। जी ठीक है, हो गया। तो यहाँ माजा को हटा देते, मन मा जो भी आता है उसको हटा के, तो बाकी यहाँ से स्टार्ट करके जुमला फेलिया बनाना शुरू कर दे। जी इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, आप क्वेश्चन वर्ड को हटा के बाकी वहां से स्टार्ट करके आगे कर देते। अच्छा, जब आ या हल आता है जुमले में, तो फिर वहां से उसका नाम या लाज से, है ना। और अगर जुमला नेगेटिव में क्वेश्चन किया जा रहा हो, दो तरह की क्वेश्चन होते हैं, एक पॉजिटिव में क्वेश्चन होते हैं, एक नेगेटिव जी, में क्वेश्चन तो होते हैं। बला 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 में कहेंगे। आंसर अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बला बिरब्बिकुम, याद है क्या? मैं आपका रब जी नहीं हूँ, बला। एक ही वर्ड काफी है, और इसको बला पढ़ा जाएगा जैसे मूसा को पढ़ा जाता है, क्योंकि जी अरबी जुबान में या से पहले जबर हो तो उसको खड़ी जबर पढ़ा जाता है। तो आप इसको बला, कुछ बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट गलती करते हैं, बला ही पढ़ते हैं, कुछ बला ही पढ़ देते हैं, दोनों तरह से होते हैं। आपने उनको बताना है या से पहले जबर हो तो अलिफ होती है, जी मूसा की तरह। मूसाई तो नहीं पढ़ते ना, कुछ मूसाई पढ़ते हैं, मुस्तशफई पढ़ते हैं, ख्याल रखना। जी अच्छा, नेक्स्ट जी करें, अरासबा अहदुन। अरसबा अहदुन फी हादिल फसली। रासिबुन कौन होता है? नाकाम होने वाला, जी, ना, फेलियर। has anyone failed in this class? तो कोई फेल हुआ तो कौन इसका क्या फिर जवाब देंगी? आ का जवाब किस में देंगी? नाम या फिर ला में? ला में। उनकी क्लास में कोई फेल नहीं हुआ था, ठीक है, तो ला ला में जो ला, ला मा मा रसबा अहदुन फी मा, हादिल फसली। मा रसबा। एक और तरीके से भी जवाब दे सकते हैं, या तो माजी में दे सकते हैं, या मुजारे पे लम ला के दे सकते हैं, वो भी माजी का मानी कर देता है। जी, अगर तो लम मुजारे पे लम ले आए ना तो वो ला भी लम माजी। हाँ, ला लम रसबू नहीं, ये लम क्या करेगा? ये मुजारे कर देगा। लम या यरसिबू यरसिबु नहीं होगा, यार सुब, यरसुब। बाप नसरा से है ना, जी यार सुब। ला लम यार सुब, मुझे भी ये बहुत अजीब लगता है, यार सिबू कहना आसान है ना, यार सुब। जी नसरा यन शुरू से है ये, या ला लम यार सुब। आहदुन भी लगा दें आगे, है ना, जी कोई भी नाकाम नहीं हुआ। अहदुन फी हादिल फसली। हाँ, फिहादल फसली, ठीक है, फिहादल फसली लगा दें आगे, इतना भी लिख सकती हैं। जी और आ का जवाब सिर्फ ला में भी दे सकते हैं, लेकिन पूरा सीखने के लिए हमारा जरूरी है कि हम पूरा जवाब दें। ला लम यरसुब अहदुन, अहदुन फी हाजल फसली। आगे क्या, नंबर 3। जी एक मिनट, लोड हो रहा है। मनिल लज़ी क़रा अल आया व मादा क़ाल लहुल मुदर्रिसु। मनिल्लाजी, अब इसका जवाब देना है, वो कौन है? अब मन भी आ गया, माजा भी आ गया, तो आपने उसको क्या किया? जवाब देना। आपने जवाब देना लाजिम हो जाता है। दो तरह के सवाल होते हैं, एक में जवाब देना लाजिम नहीं होता, जी ला और नाम से भी पूरा हो जाता है, और वो रुफ़ इस्तफाम होते हैं। जो अस्मा इस्तफाम होते हैं उनमें जवाब देना मस्ट होता है। माजा क्या था? वो अस्मा इस्तफाम में से था, जी ठीक है। आ का आप सिर्फ ला में भी जवाब दे सकती थी, लेकिन पूरा भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा? आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा। मनिल्लाजी करा अल आया, उसका नाम बताना पड़ेगा बंदा का, जैसे मन रब्बू का, हु इज योर रब। जी। एक मिनट, मैं दर्स खोल ले, ये लेसन खोलती हूँ, ये मुझे याद नहीं है।
نہیں اگر آپ کو یاد ہے تو میں بتا سکتی ہوں، آپ صرف جملہ بنا لیں. اچھا عارف نام ہے میرے پاس کھلا ہوا ہے نا یہ جی. سیل فون پہ بک. عارف قرأ الآیہ، بس اتنا بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں ہوا عارفن، من کے جواب میں کیا لکھیں گے؟ جی ہوا. جی ہوا کی ہوا ضمیر عارف. من کی طرف جائے گی نا. ہوا عارفن وقال لہو، وقال وقال له لہو المدرس وقال له المدرس ماذا نکال دیں گے؟ قال له المدرس، کیا کہا تھا اس نے؟ اس کے لیے مدرس نے کہا، کیا کہا؟ وہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ عارف کی طرف جا رہی ہے. جی من کی طرف جا رہی ہے نا، وہ جو ہمارا جو آنسر ہے نا عارف، تو یا ہوا کی طرف جا رہی ہے، یوں کر لیں. تو قال له المدرس، مدرس فاعل بن رہا ہے، ہو ضمیر مفعول ہے. تو کس نے جی کہا؟ مدرس نے کہا اس کو، یعنی عارف کو کیا جی. کہا؟ ماشاء اللہ ماشاء انک اللہ. قارئ جید. ہاں انکا قاری جید. اچھا جی نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں. من الذی، پڑھیے من الذی. من الذي أراد أن يخرج من الفصل سمح له المدرس بالخروج. من الذی، یہ من ہی ہے نا، یہ من ہی ہے، جی ٹھیک ہے. زیر دے کے ملایا جا رہا ہے تو من ہے، زبر دے کے ملایا جائے تو من ہوتا ہے، لیکن من کے لیے تو میم کی جگہ زیر آتی ہے. من الذی ہو از ارادہ ان یخرج، یہ مفعول بنے گا. اور اس میں جب بھی من آتا ہے نا تو آگے فاعل نہیں آتا، ایسا فعل آتا ہے جس کی ضمیر پیچھے لوٹتی ہے، ماضی آتا ہے یا تو یہ آپ کا ارادہ کی ضمیر ہوا من کی طرف جا رہی ہے. ان یخرج، بلکہ آپ نے فاعل خود بتانا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے جملے کو. من کا جواب دے کے آپ نے اس ارادہ کا فاعل خود نکالنا ہے. ان یخرج من الفصل، کس نے ارادہ کیا کہ وہ نکلے کلاس سے؟ منصور شاید. ہوا منصور. ہوا منصور. اور پھر اس کے آگے لا سمح لا المدرس. لم لا لم یس یسمح، لا لم یسمح. یسمح. ہاں اس نے اجازت نہیں لی نا. ہوا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اسی کی طرف جا رہی ہے، عارف کی طرف، منصور کی طرف. لا جی لم یسمح، اس نے اجازت نہیں لی. ٹھیک ہے. جی لہو، مدرس نے اجازت نہیں دی. ہاں پھر آگے لہو المدرس، بس یہ لہ لگا دیں. المدرس. جی بالخروجی بھی کر سکتے ہیں لیکن بس کافی ہے. لا لم یسمح اتنا بھی کر سکتے ہیں، اور پھر لہو المدرس بالخروجی بھی کر سکتے ہیں، جی لیکن اپنی اس کے لیے جتنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنا بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی، لیکن صرف لا میں جواب نہیں دے سکتے. من کا جواب پورا دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اور یہاں جی پہ آ کا جواب جو ہے وہ صرف لا میں بھی دے سکتے ہیں، لم یسمع میں بھی دے سکتے ہیں. اچھا جناب. السارق، یہاں السارق. جی اس اب یہ اسم کوشچن آنسر تو ختم ہو گیا نا. السارق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. السارق اسم يدل على من قام بالسرقة. اسم نون ہے، السارق کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے. اسم جی الفاعل، اسم کے اندر بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا، تو اسم الفاعل ہو گیا کیونکہ فاعلن کے وزن پہ آ رہا ہے. اسم الفاعل جی کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پڑھایا تھا نا کہ اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ جو کہ فاعلن کے خاص نام وزن ہوتا ہے جو. جی پہ، ہاں جو ایک خاص وزن پہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وے پہ ہوتا ہے، یعنی ویٹ کے اوپر ہوتا ہے، خاص کے جی اوپر. اس جی کو ایک اور لفظ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا بہرحال ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا اسم یدلو، میں انگلش میں چاہ رہی تھی کہ اس کا کچھ میں بتاؤں آپ کو. تو جی مجھے سمجھ آ گیا اس کے ہاں وزن، ٹھیک فاعل ہے، ان کے آپ وزن کو پر. وزن کی بات آتی ہے نا، ٹھیک ہے. جی تو جو خاص وزن پہ ہوگا وہ اسم الفاعل ہوگا، اور جو کسی وزن پہ بھی نہیں ہوگا اور مرفوع ہوگا اور فعل کے بعد آ رہا ہوگا وہ فاعل ہوگا. اس کا اچھا کوئی وزن ضروری نہیں ہے. وہ کوئی ضمیر بھی بن سکتی ہے، انتا، انتم، انتی، ٹھیک ہے. کوئی ضمیر بھی، ہوا، ہیا، کوئی ضمیر بھی بن سکتی ہے، کوئی نیم بھی بن سکتا ہے. وہ جی ضروری نہیں ہے. نیم حامدن بھی ہو سکتا ہے، اللہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہوگا فاعل کا. بٹ اسم الفاعل کا اسی طرح اسم المفعول میں بھی یہی ہوتا ہے.
جو خاص وزن پہ آئے گا وہ اسم المفعول ہوگا, اور جو بغیر وزن کے آئے گا, جیسے ہو ضمیر آ جاتی ہے مفعول بن کے نا, جی جیسے کوئی نام آ جائے, کوئی بھی نام آ جائے, اللہ آ جائے مفعول بن جائے, تو وہ آپ کا کوئی وزن نہیں ہوتا. لیکن جو اسم جو مفعول کے وزن پہ آئے گا نا وہ اسم جی المفعول ہوگا, مفعول. اور یہ میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ میں ثلاثی مجرد کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ مزید فی میں جا کے اسم الفاعل کا وزن چینج ہو جاتا ہے اور اسم المفعول کا وزن بھی چینج ہو جاتا ہے. وہاں پر کیا ہو جاتا ہے, فاعل نہیں رہتا, وہاں پہ ہوتا ہے مفعل اور مفعل. یاد جی آیا؟ مفعل, کچھ تھوڑا سا یاد آیا؟ پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ جی جی تھوڑا یاد آ رہا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے نا, میں بتاتی ہوں, سب یاد آ جائے گا. میرا اصل مقصد تو آپ کو یاد ہی کرانا ہے, کیونکہ اتنی محنت کی ہوئی ہے نا آپ نے, اور اس کو ریوائز نہ کیا جائے تو کیونکہ وہ سب مکس ہوتا ہے نا, تو وہ جی کلیئر نہیں ہوتی چیزیں. جی اب آپ دیکھیں, جیسے آپ کا باب فعال سے بنا لیں, ٹھیک ہے, تو جی یہ اسم الفاعل اور یہ اسم المفعول ہے زبر کے ساتھ, اور یہ زیر کے ساتھ اسم الفاعل ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ کا جی ہوتا ہے نا انزلہ, انزلہ کیا ہوتا ہے؟ ماضی ہوتا ہے. اب یہ اسم الفاعل کس سے بنتا ہے؟ یہاں پر تو آپ نے فاعلن کے وزن پہ بنا لیا, ٹھیک ہے, اور مفعولن کے وزن پہ. یہاں اس کو بھی آپ وزن پہ بنا سکتے ہیں, مفعولن کے وزن پہ نون زئی لام ڈال دیں, بن جائے گا. نون زئی لام انزلہ ہوتا ہے نا, ماضی اور مضارع ہوتا ہے ینزلو, تو روٹ ورڈ تو نون زئی لام ہی ہوتا ہے. اب اس کو آپ اس وزن پہ ڈالیں تو کیا بن جائے گا؟ منزلن, ہے نا, منزل. اور جی منزلن. اب منزلن منزل. کون ہوتا ہے؟ اتارنے والا. اور منزلن جی کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو اتاری گئی, جو اتاری گئی. ٹھیک ہے. کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے, قرآن بھی ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے جس میں یہ دونوں ورڈ ایک آیت میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ میں کتنی دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ منزلن جی اور منزلن, تو یہ ثلاثی مجرد میں جب آئے گا نا, تو پھر آپ نے, میں آپ اس کو طریقہ بتا دیتی ہوں, کیونکہ اس میں جو 3 لفظ ہی تو نہیں رہتے نا, روٹ ورڈ تو 3 ہی رہتے ہیں, لیکن کچھ ایکسٹرا ورڈ بھی آ جاتے ہیں. تو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اسم الفاعل کیسے بنائیں گے, کس سے؟ مزید فی سے. تو مضارع کے صیغے سے بنائیں گے, پہلے صیغے سے, اور وہ ہے آپ کا ینزلو, ینزلو, ٹھیک ہے. اچھا, اب جی ینزلو ہی ہوگا نا مضارع کا پہلا صیغہ. اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو میم مفتوحہ میں چینج کرنا ہے, سوری میم مدمومہ میں چینج کرنا ہے. دمہ تو پہلے سے لگا ہوا ہے, صرف میم لگا دیں. اگر نہیں لگا ہوا نا, فرض کرو یہاں پہ پیش, تو آپ خود پیش لگائیں گے, صحیح ہے, اور جی اس کے اوپر آپ تنوین ڈال دیں گے, صحیح ہے. تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ منزلن بن جائے گا. مفعول منزلون. بنانے کے لیے اس زیر کو زبر میں چینج کر دے, منزلن بن جائے. یہ زیادہ ایزی ہے, جی یہ زیادہ ایزی ہے. تو سارے جتنے, اچھا اب یہاں پر تو زیر لگی ہوئی تھی نا آپ کی, لیکن جہاں پر زبر لگی ہوئی ہوگی نا, تو پھر وہاں پر آپ کو زیر میں چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ وزن کیا ہے؟ مفعلن ہے. اگر کوئی ایسا فعل آ رہا ہے جس میں یہاں پہ زبر آ رہی ہے اور یہاں پیش بھی نہیں آ رہی, ایسا ہوتا ہے نا, یہاں پہ زبر جی آ رہی ہے اور یہاں بھی زبر آ رہی ہے, تو پھر آپ نے یہاں پہ خود پیش لگانی ہے, یہاں پہ خود زیر لگانی ہے. تو یہ مفعلن اور مفعلن کا وزن ذہن میں رکھیں بس, اور بنانے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کا جی ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں, استغفرا اور یستغفرو. اب کتنے ورڈ آ گئے نا, یہاں پہ زبر بھی آ گئی, یستغفرو, یہ مضارع ہے کہ نہیں ہے؟ استغفر یستغفرو, ٹھیک ہے, یہاں فا اور را. اب اس سے آپ نے بنانا ہے, کیا بنانا ہے؟ اسم الفاعل بنانا ہے. طریقہ وہی ہے. اچھا, یستغفرو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بنانا ہے اس سے اپنا اسم الفاعل بنانا ہے. مزید فی ہے نا, ماضی میں ایکسٹرا لیٹر آ گئے تو مزید فی ہے. روٹ ورڈ تو غین جی فا را ہی ہے, لیکن الف سین تا ایکسٹرا لیٹر آ گئے, تو اب اس میں 5 لیٹر ماضی میں ہو گئے تھے, اس لیے میں نے یہاں پہ زبر ڈالی ہے, پیش نہیں ڈالی, ٹھیک ہے, پہلی بات. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر یستغفرو,
इस्तगफर यस्तगफिरु, अब मैंने इसका बनाना है तो मैं इसको मीम में चेंज करूंगी। अलामत मुजारे को गिरा के भी आप लगा सकते हैं, और मीम पर आपकी जबर है तो आपने उसको पेश में चेंज करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जी किया था ना, इसी तरह से। यहाँ तो पहले से लगा हुआ था, यहाँ हमने खुद लगाया। अब यहाँ पे कसरा पहले से लगा हुआ है तो इसको रहने दे, ठीक है, हमने कसरा ही लगाना होता है जी, लास्ट ता लेटर का से। चेंज करना है। ता को क्या चेंज करेंगे, मुस्तगफिरु, नहीं उसको नहीं चेंज करना। देखिए करना मुस्तगफिर। 3 स्टेप होते हैं इसमें, 3 स्टेप होते हैं। एक तो आपने अलामत मुजारे को मीम मदमूमा में चेंज करना है। अगर मीम पहले से लगा, पेश पहले से लगा हुआ है तो आप उसको लगा रहने दें, सिर्फ मीम लगा जी दें, या को मीम में चेंज कर दें। अगर नहीं लगा हुआ, जैसे इन केस इसमें नहीं लगा हुआ, तो आपने पेश में लगा दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। अब जी उसके बाद आपने क्या करना है कि लास्ट लेटर पे, चूंकि अभी आप नाउन बना रही है ना, पहले ये फेल था, अब आप जी इसको मीम से नाउन होता है। नाउन की एक जी निशानी शुरू में जी, बिस्मिल्लाह, यहाँ पे अब ये हो गया। अब तीसरा स्टेप ये होता है कि जो लास्ट लेटर होता है इससे पहले वाले के नीचे जेर लानी होती है। फुइला के वजन में फा अला से क्या बनाया था हमने, फुइला बनाया था ना, उसमें भी यही स्टेप थे ना। ये तो मजहूल, सॉरी मैं कर रही हूँ, ये मजहूल में मैं काम उसके जाके, अभी तो हम इसमें फाइल बना रहे हैं। तो हमने क्या किया था, हमने क्या करना है कि यहाँ पर अगर आपको जेर नहीं लगा हुआ तो आप खुद जेर लगाएंगे, लेकिन ये जेर होगा, क्योंकि जब इसमें फाइल बनाएंगे ना तो आपको जेर लाना जरूरी है, वरना ये अगर जेर को जबर कर देंगे ना, रहने देंगे, अगर जबर है तो जबर ही रहने देंगे, तो फिर ये मफूल बन जाएगा, इस्मुल मफूल बन जाएगा। तो इस्मुल फाइल में आपका लाजिम जेर आना चाहिए। मुफ़इलुन जेर है ना, मुफ़अलुन ये इसम मफूल है। जी तो ये आपका यहाँ पर अगर नहीं लगा हुआ तो आप खुद लगाएंगे, अगर जबर है तो जेर खुद चेंज करेंगे, और वरना वो मफूल ही रहेगा। तो ये थोड़ी सी इसमें है, आपने बनाने का तरीका मैंने बता दिया, ताकि आप सिर्फ इस वजन मुफ़इलुन और मुफ़अलुन के वजन पे ना अटकी रहें, बल्कि आप खुद भी बना लें, ठीक है। तो अफला युफ़िलु से तो यही बन जाएगा, ठीक है, मुफ़इलुन और मुफ़अलुन। अफला युफ़िलु से बाब फाल से तो यही बनेगा, उसका वजन बता दिया, लेकिन बाकियों का तरीका मैंने बता दिया। मसलन आपका बाब है फ़अला युफ़अलु, फ़अला युफ़अलु है ना। अब ये कौन सा बाब है, बहुत आसान है, नसर यंसुरु। नो, युफ़अलु है, ये आपका युफ़अलु है। शद वाला कौन सा बाब होता है, कितने लेटर हैं, फ़अला माजी में 4 लेटर है ना, फ़अला युफ़अलु और तफ़ईल बाब है। अब इसका इस्मुल फाइल आपने बनाना है, बताइए, बनाइए, इस्मुल फाइल बनाएंगे। जी सॉरी, बहुत शोर हो रहा है यहाँ पर। आपके पास शोर हो रहा है, जी 1 मिनट। ऐसा होता तो नहीं है, जी पाकिस्तान में होता है ऐसा। जी, पता नहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया शायद। हाँ अच्छा जी, आपने क्या कहा था? अल्लाह खैर। अच्छा, यहाँ पर आपका इसको आपने इस्मुल फाइल में चेंज करना है। युफ़ाइलु को मुजारे से ही बनाते हैं ना, ये भी मैंने मुजारे से ही बनाया था, और ये वाला जी भी मैंने मुजारे से ही बनाया था, युनजिलु से बनाया था, मुनजिलु। बनाइए तो शुरू। पहले मीम हाँ लगाऊंगी मैं। हाँ, इसको अलामते मुजारे को गिरा के आप मीम लगा ले, और मीम मीम पेश लगा वाली, दूं। मीम पेश पेश। वाली जी लगानी है। जी दूसरा एंड पर आपने क्या करना है, तनवीन लगा देनी है। जी, मुफ़अइलुन अगर बस। यहाँ पर जेर लगी है तो जेर रहने दें, ठीक है, और अगर जी नहीं लगी तो फिर आपको लगानी पड़ेगी। तो लगी हुई है ना, जी तो हमें जी, जरूरत नहीं, मुफ़अइलुन। ज्यादातर लगी होती तो मुफ़ाइलुन जो है वो आपका इस्मुल फाइल बन जाएगा। अभी क्या बनाएंगी, इस्मुल मफूल बनाएंगी, तो क्या बन जाएगी, सिर्फ जेर को जबर कर देना है बस, इस जेर को जबर, मुफ़अल। मुफ़अलुन बन जाएगा, ठीक है। जी जैसे मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन और मुअल्लमुन। मुअल्लिमुन जी कौन होता है, इल्म सिखाने वाला, इस्मुल फाइल है ना, जी मुअल्लिमुन, और वो किससे बना हुआ है, युअल्लिमु से बना हुआ है। समझ आ रही है, युअल्लि जी अल्लमा युअल्लि मुजारे से बनाना है ना। जी ये जो इस्मुल फाइल बनाएंगे मजीद फी का, ये मुजारे से बनाएंगे,
اور جو سلاسی مجرد کا ہے وہ تو فاعلن کے وزن اور مفعولن کے وزن پہ اسم مفعول بنے. کتنی بڑی یاد ہے نا یہ آپ کی پرانی جو کمپلیٹ ہوئی ہے ابھی. جی یہ ورنہ کنفیوژن رہتی ہے, اس کو ریویژن نہیں کریں گے تو مشکل ہو جائے گی. تو ثلاثی مجرد کا جو اسم الفاعل بنے گا وہ فاعل ان کے وزن پہ, اور جو اسم المفعول بنے گا وہ مفعول ان کے وزن پہ. ظالمن مظلومن, ٹھیک ہے. جی لیکن یہ والا جو ہے یہ مضارع کی مزید سیغے سے, فی کا مزید فی کا مضارع کی سیغے سے بنے گا. شروع میں علامت مضارع کو گرا کے میم مدمومہ لگائیں گے. مدمومہ جی سمجھتی ہیں, جی دمے والا. دمے والا. جی آخر میں ایک پیش ہوتی ہے, دو پیش میں چینج کریں گے, جی ٹھیک ہے. اور اگر زیر لاسٹ لیٹر سے پہلے زیر لگی ہوئی ہوتی ہے, اگر کبھی نہیں لگی ہوئی تو اس کو زیر میں چینج کر زیر دیں, لگا دیں. جی اور ٹھیک ہے. پھر مفعول میں چینج کرنا ہے تو اس کو زبر میں چینج کر دیں. جی بس اگر آپ ایک مثال بھی یاد رکھیں گی نا, ینزلو سے منزلن بنتا ہے, اور پھر مفعول بنانا تو منزلن بنا دے. طریقہ یہی ہے, جو منزل میں طریقہ ہے وہی آگے بھی طریقہ ہے, ٹھیک ہے. جی تو کبھی آپ کو پیش لگی ہوئی ملے گی, کبھی آپ کو خود لگانی ہوگی. تو لاسٹ میں دو پیش تو آپ نے لازم لگانے ہیں, کیونکہ آپ نون بنانے جا رہی ہیں, ابھی اسم بنانے جا رہی ہیں, اسم الفاعل بنانے جا رہی ہیں, اسم المفعول بنانے. جی تو وہ آپ کو چلیں ٹھیک ہے. آپ کو کچھ خوشی ہوتی ہے کہ میں یہ چیزیں میری ریوائز ہو گئی آج, مجھے ہے جی نا بیٹر لگتا ہے آپ کو, اندر سے جی فیلنگ جی آتی. جن کو محبت ہوتی ہے نا, عربک لینگویج جو ہے نا, یہ جنت کی زبان بھی ہے, ہماری قبر کی زبان بھی ہے, اور ہمارے دین شریعہ کی پوری زبان بھی ہے. جی اس کو ہمارے بالکل. قرآن کی زبان ہے سب سے پہلے, اس کو سمجھنے کے لیے, احادیث کو سمجھنے کے لیے. پھر اس کے بعد ہمارا دین جتنا بھی ہے, کتابیں ہیں موسٹلی وہ عربی میں. جی تو بہت ضروری ہے, اور آپ لوگ سو لکی ہیں اس عمر میں, اس ایج میں آپ لوگ سیکھتے ہیں ماشاءاللہ. مجھے تو پتہ اللہ. مجھے 2005 میں ملا تھا یہ, 2005 میں نے گرامر سیکھنی شروع کی تھی. جی اور ابھی کتنے سال ہو گئے ہیں اس میں بھی دیکھ لیں, بہت ہو گئے ہیں, جی ماشاء اللہ 17 تو ہو گئے. ماشاء اللہ. لیکن جی میں نے سیکھنے سے زیادہ سکھانے سے سیکھا ہے, کیونکہ میں بہت جلدی سکھانے پہ آ گئی تھی. میں ٹیچر بہت جلدی بنا دی گئی تھی, اور زبردستی فورسفلی آ جاؤ جی بننا ہے, جیسے میں نے آپ کو پکڑ کے بنا دیا نا. لیکن آپ کو تو ماشاءاللہ میں نے پڑھایا نا کافی سارا, جی لیکن ہمیں الف بے بھی نہیں آتی تھی. ہمیں بس یہ پتا تھا کہ یہ مجھے یہ پتا تھا, باقی ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا جو میرے ساتھ پاس ہوئے تھے گرامر میں. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فعل اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے, تکے پہ. تو پھر ہاں, تو وہی مجھے پتا تھی کہ فعل کی یہ پہچان ہوتی ہے, اسم کی یہ پہچان ہوتی ہے, یہ حروف ہوتے ہیں, ان کی تھوڑی سب کیٹیگریز جو ہوتی ہیں مجھے پتا تھی. بس وہاں سے لے کے پھر میں نے اس کو, اپنا شوق تھا, شوق تو مجھے تھا, اس لیے تو کلاس میں بھی آگے تھی نا میں. تو اس لیے انہوں نے پکڑ کے بنایا بھی کہ یہ بیٹر ہے, بتا بھی سکتی ہے, ایکسپلین بھی کر سکتی ہے. تو وہ اس چیز, تو یہ سارا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. انسان چاہتا, اللہ تعالیٰ چاہتے تو میں دبئی میں ہی رہتی, اور شاید میں وہیں کچھ بھی نہ سیکھتی, اور ادھر ہی وہاں عرب کنٹری میں 18 مطلب رہی ہوں وہاں پہ, اور میں نے بالکل کچھ نہیں سیکھا. 18 ایئر بہت ہوتے ہیں. جی جی میں نے کچھ عربی کا ایک لفظ نہیں, مجھے واو کا میننگ بھی نہیں آتا تھا. اور میرے ہسبینڈ اتنی اچھی عربی بولتے ہیں, ابھی بھی بولتے ہیں, وہ حیران ہوتے ہیں عربی یہاں پہ, لیکن ان کو بھی واو کا میننگ نہیں آتا ابھی. واو کا میننگ کیا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے سیکھا نہیں نا. سیکھنے جی سے آتا ہے. تو الحمدللہ اللہ راستے متعین کرتے ہیں, اور پھر سارا ہوتا ہے. پھر آپ سے ملایا, آپ کی امی جب آئی تھی مجھے یاد آتا ہے, وہ کہتی ہیں پلیز آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو مجھے پڑھا دیں, مجھے شوق ہے. انہوں نے اپنے لیے ٹائم مانگا تھا مجھ سے, جی اور ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی شامل ہو گئے ماشاءاللہ. تو دنیا تو ادھر ہی رہ جانی جتنا بھی آپ کر لیں گے نا, لیکن ساتھ ساتھ دین بہت ضروری ہے, بلکہ پرائورٹی دینی چاہیے اس کو تھوڑی. جی بالکل. چلیے آگے پڑھیے. وہوا وهو مشتق من سرق يسرق ويسمى اسم فاعل. اسم الفاعل اسم موصوغ لما وقع منه الفعل وهو على وزن فاعل نحو عالم جاهل ذاهب. اب یہ میں نے جتنا سمجھایا وہ یہاں پہ ہو گیا. جی جی مشتق کیا ہوتا ہے, یعنی وہ سرقہ یسرقو سے بنا ہوا ہے, اس سے ایک جی صیغہ بنایا گیا ہے,
اور وہ فائلن کے وزن پہ بنایا گیا، اس کو نام دیا گیا اسم الفاعل اسم الفاعلی. جی ٹھیک ہے. اسم الفاعلی کیا ہوتا ہے؟ اسم الفاعل ہوتا ہے اسم مسوغ، صیغے سے مسوغ ہونا. ٹھیک ہے. جی اچھا. لما وقع منہ الفعل، ٹھیک ہے. وَهُوَ عَلَى وَزْنِ فَاعِلٍ نَحْوُ عَالِمٌ جَاہِلٌ. کوئی بھی روٹ ورڈ لے لیں، اس کے پہلے لیٹر کے بعد آپ الف ڈال دیں، آخر میں تنوین ڈال دیں، ذاہبٌ جاہلٌ عالمٌ بنے. کیونکہ آپ نون بنانے جا رہے ہیں، تنوین لگانا ضروری ہے، اور پہلے روٹ ورڈ کے آگے الف. اچھا. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ استخرج. پڑھیے. استخرج من الدرس اسماء الفاعلین الواردة فيه واذكر مع كل واحد منها الفعل الذي اشتق منه على النحو التالي. انگلش میں بھی پڑھ لیں. Point out all the instances of ism fa'il occurring in the lesson and mention the verb from which each one is derived. ورب بھی بتانا جیسے ہے. سارق، ہاں. سرق یسرق. سارا کا. اب اس کا روٹ ورڈ نکال لیا آپ نے، اور ماضی میں تینوں پہ زبر دے دیں، اور آپ کو باپ پتا ہونا چاہیے کس باپ سے یہ آتا ہے. تو سارا کا یسرکو دربا یدربو سے. آپ تینوں پہ کر کے دیکھ لیں، نہیں آتا تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح والا جو ہوتا ہے وہ آپ کو پرونونس آپ کی وہ صحیح کر لیتے ہیں آپ. سارا کا یسرکو نہیں ہے، سارا کا یسرکو نہیں ہے، یسرکو ہے، دربا یدربو. اچھا جی. اب قتل یقتلو اسم الفاعل کیا بنے گا؟ قتل يقتل قاتل، علم يعلم عالم، جہل یجہل جاہل، سجد یسجد ساجد. ساجد بن گیا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے اسم الفاعل ہو گئے، لیکن آپ دیکھ رہی ہیں یہ ثلاثی مجرد سے. جی جی اور یہ بنتے بھی ماضی کے صیغے سے ہی ہیں. یقتلو سے نہیں بنے گا، وہ والا مضارع سے بن رہا ہے، بٹ یہ کس سے بن رہا ہے؟ ماضی سے بن رہا ہے. یا روٹ ورڈ کے پہلے لیٹر کے بعد آپ ڈال دیں، ماضی سے بھی نہ بنائیں، روٹ ورڈ کے پہلے لیٹر کے بعد الف ڈالیں اور آگے تنوین ڈال دیں. اس کو فائلون، روٹ ورڈ کو آپ فائلون کے وزن پہ ڈال دیں، بس ختم ہے. رکع یرکعو، رکبہ یرکب، یہ باب فتح سے ہیں. اچھا. یہ آپ کا ضرب یضرب. خدمہ یخدمو بھی ہوتا ہے، یخدمو بھی ہوتا ہے، یہ دونوں سے آتا ہے، دونوں سے آتا ہے. یہ شہد یشہد، کرہ یکرہ، کہرہ یکرہ، یہ باب سامیہ سے ہے. کرہ یکرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈس لائک کرنا کسی چیز کو. لعبہ یلعبو، یہ بھی باب سامیہ. لاعب. عقل یعقل عاقل، سأل یسأل سائل، برأ یبرأ براء. سائل اس طرح لکھیں گے. ٹھیک ہے. جی. برا کا کیا ہوگا؟ برا یبرأ. اچھا. اب اس میں بتایا تھا نا جو نیم آیا تھا براءن. براءن. جی. اب براءن کیوں آیا بھائی؟ جو حمزہ آیا نا، کیونکہ الف سے پہلے کیا آتا ہے؟ زبر ہی آتی ہے، تو ہم اس کو نہیں کر سکتے، براءن بنے گا. ٹھیک ہے. جی. اچھا. اس کے بعد اکل یأکل آکل، ہاں آکلون. امر یأمر آمر. ٹھیک ہے. آمر، امر یامر آمر. عامر کون ہوتا ہے؟ کمانڈ کرنے والا. کمانڈ کرنے والا عامر. ٹھیک ہے. ہم دوسرا والا ایک اور نام ہوتا ہے، وہ عین میم را سے ہوتا ہے، عامر. ٹھیک ہے. وہ عمر سے بنا ہوتا ہے نا عامر. تو یہ عامر اور حمزہ سے بنا ہوا ہے. اکلا یاکلو آکل، کھانے والا. جی. ٹھیک ہے. اسم الفاعل، اس میں والا کا ترجمہ آتا ہے. جی. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور کوئی پڑھنا چاہے گا؟ سسٹر ہیں آپ؟ اگر آپ پڑھ سکتی ہیں تو سسٹر فیروزہ آپ ہی ہوں گی، کبرا تو نہیں ہے، پاکستان گئی ہوئی. چیک کرو کون ہے دوسری سسٹر. جی سسٹر فیروزہ کا نام آ رہا ہے. ہاں آ تو رہا ہے نا. ہاں صحیح ہے. میں بھی بزی ہوں نا. چلیے ان کا بھی بیک آپریشن ہوا ہے، سب کے سب کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اچھا شکر ہے میں ابھی تھوڑی ٹھیک ہوں، میں بہت بیمار رہی ہوں، اتنا ویٹ لوز ہو گیا اور تھوڑی کھانسی بھی ختم ہوئی ہے جا کے.
चलिए पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए फिरोजा ने। عين أسماء الفاعلين فيما يلي. अच्छा Identify اسم الفاعل in the following अच्छा, sentences. अय्यन क्या है? अय्यन क्या है? Identify. आइडेंटिफाई करना, मुअय्यन करना, ठीक है। अय्यना जी। युअय्यनु, उससे क्या बनेगा? ताअय्युन। أيّن ताअय्युन जो है ये أيّن. इसका बनेगा ताअय्युनुन, ये आपका बाब तफील से है ये, ठीक है। जब भी शद आ जाए ना तो वो बाब तफील से होता है लफ्ज, ठीक है ना। अय्यना युअय्यनु। अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ा जी, मैं थी मगर पता नहीं क्यों मेरा वो माइक्स में आ नहीं रहे थे, तब मैं अच्छा, हाथ बाहर में नहीं आ निकल रहा के था फिर से माइक, आई हूँ। माइक हाथ में नहीं आ हाँ रहा था। चलिए आप पढ़ हाँ लें। अच्छा, इसका मुझे बता दें, अय्यन अमर है तो अस्मा क्या बनेगा? मफूल। और मफूल। अल्फाइलीना क्या बनेगा? ये भी और मनस्बी हालत में है। हाँ, तो अस्माल फाइलीना, तो अस्मा और फाइल दोनों मफूल है या दोनों इस अस्मा अल फाइलीना वो बनाना, हाँ मुदाफ मुदाफ ले बनाना, और हाँ, ये मफूल मजरूर, भी ये बनाना। हाँ, मजरूर है, ठीक है। ये मजरूर है। हाँ ये मंसूब नहीं है, जी बिल्कुल। मंसूब सिर्फ ये है। इसलिए हाँ ये किस लिए मंसूब है कि ये मफूल बन रहा है। हाँ, और दोनों मजरूर, दोनों बोलेंगे और मंसूब, उसको मुदाफिले बोलेंगे ना। हाँ दोनों मंसूब इसलिए नहीं हो सकते, सिर्फ मौसूफ नहीं बन सकते, क्योंकि अस्मा जो है वो आपका क्या है, उस पे अलिफ लाम नहीं है ना। बिल्कुल, और अल फाइलीन है इसलिए। हाँ, ये मजरूर है। तो अय्यन अस्मा, अस्मा अल फाइलीना, यानी फाइलुन की जमा है ना, फाइलूना और फाइलीना। फाइलुन होता है करने वाला, और फाइलीना करने वाले, यानी सही। अस्माल फाइल जो है, इस्मुल फाइल की जमा आ गई ना। जी जी। तो इस्मुल फाइली क्या होगा? वो आपका इस्मुल फाइल होता है ना, जो मैं अभी बार बार बता रही हूँ, इस्मुल हाँ फाइल, इस्मुल फाइल। तो ये असल में इस्मुल फाइल होता है, फाइली होता है, मुरक्कबे इजाफी बन रहा होता है। नकिरा प्लस मार्फा इज इक्वल टू मुरक्कबे इजाफी, नकिरा प्लस मार्फा इज इक्वल मुरक्कबे इजाफी, ये इसका फार्मूला है। और मार्फा प्लस नकरा क्या होता है? किसका फार्मूला है? मार्फा प्लस नकेरा। पहला वाला मार्फा और सेकंड नकरा हो तो क्या होता है? ये भी जुमला इसमिया होता है ना। ये जुमला इसमें होता है, इसी को उल्टा कर दे तो मुरक्कब इजाफी बन जाता है। तो ये आपका नकरा प्लस मार्फा है, ठीक है। ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है। यहाँ भी आपका नकीरा आ रहा है अस्मा, और ये फाइलिना मार्फा आ रहा है। तो इसको फीमा यली, तो आपका ये मफूल बन गया, और ये आपका मुदाफिला बन गया। और फीमा यली यानी फॉलोइंग जो है, इन द फॉलोइंग। फी का मतलब में, इन द फॉलोइंग। चलिए अब आप देखिए इस्मुल फाइलिन निकालिए, बहुत आसान है। कातिलु, मन कातिलु अलिया रदियल्लाहु अन्हु। अली तो यन, अली यू है ना, अली मैं देख रही हूँ, अली यू है कि यू है, कुरान में चश्मे हाँ बड़ा अली कर दूं यिन, थोड़ा? अली यिन है, सॉरी तो कसरत है ना। बड़ा करने से भी नजर नहीं आएगा। अली कातिल, अली रजी अल्लाह ताला का कातिल कौन था? अब इसमें हमने जवाब नहीं देने, बस हमने सिर्फ पढ़ना है। तो इसमें क्या है? ला तन हरिस साइला, हाँ, साइला जो है वो इसम फाइल है। इस्मुल फाइल है, ठीक है। मफूल क्यों? अच्छा देखें, एक बात इसमें और याद रखें कि जो फाइल होता है ना, वो सिर्फ कुल्लु फाइलिन मरफूइन, जी कुल्लु फाइलिन मरफूउन, सॉरी मरफूइन नहीं होगा, मरफूउन खबर बनेगा ना, हाँ। ये खबर बनेगा और ये मुब्तदा बनेगा, कुल्लु फाइलिन। देखिए जब तक आप पूरा कंप्लीट जुमला नहीं बनाएंगे, सही अराब नहीं देंगे, उसका मीनिंग नहीं निकलेगा। सही हर बात। फाइल मरफू होता है, हर फाइल मरफू होता है। ये नहीं कहा कि इस्मुल फाइल मरफू होता है। इस्मुल फाइल जो होता है ना, ये फाइल की बात हो रही है। कुल्लु फाइलिन मरफून, यानी फाइल जो होता है वो मरफू ही होगा, चाहे वो नाइब फाइल हो, वो जमीर हो, कुछ भी बन के रहो, उसने मरफू ही होना है, ठीक है। लेकिन जो इस्मुल फाइल होता है वो क्या होता है? वो सिर्फ मरफू होता है? नहीं, वो तो एराब लेता है तीनों। तीनों एराब ले लेता है, इस्मुल फाइल तीनों एराब लेता है। अब यहाँ पर आपका ये क्या आ रहा था? फाइल, ये कातिलू दम्मे के साथ आ रहा था, मरफू आ रहा था, यहाँ पे जबर के साथ आ गया,
ٹھیک ہے. یہاں پہ پھر مرفوع آ رہا ہے تو یہ مجرور بھی آ سکتا ہے. صحیح ہے. تو عابدن 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 تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے. صحیح ہے. تو یہ میں اس کی بات کر رہی ہوں جو خاص وزن پہ ہوتا ہے. میں کتاب ان کی نہیں بات کر رہی. کتاب ان اگر فائل بن رہا ہے تو صرف مرفوع حالت میں فائل بنے گا. بالکل کتاب بنائیں گے تو وہ مفعول بن جائے گا. صحیح ہے. لیکن یہ فائل اسی صورت میں ہوگا جب یہ مرفوع ہوگا. بالکل. یہ اسم فاعل اور فاعل کا فرق آپ نے اچھا سمجھا دیا. بہت بہت امپورٹنٹ ہے یہ والا جملہ. اسم الفاعل جو ہوتا ہے وہ تینوں حالتوں میں جاتا ہے. قاتلن قاتل، ظالمن ظالمن. اسی طرح اسم المفعول بھی تینوں حالتوں میں جاتا ہے. مظلومن مظلومن اور مظلومن. اور جب دو زبر آتے ہیں تو الف ایڈ کرنا نہیں بولنا. صحیح ہے. ابھی یہاں پہ تو کہیں پر بھی ہمارے پاس دو جو نہیں آئے نا، زبر نہیں آئے ابھی تک. تو ہم جب دو زبر آئیں گے تو آگے دیکھیں گے کہ الف بھی ایڈ ہوا ہوگا. صحیح. چلیں. لدیکا شاہدن علی ما تقول. تو یہ شاہدن ہے جو اسم الفاعل ہے اور یہاں پر میننگ کیا مرفوع ہوگا؟ میننگ کیجئے. لدیکا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جس بات پر جو تم کہہ رہے ہو اس پر جو تم کہہ رہے ہو. تم کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے. اپنی بات پر. ہوا مجوسیون. ہوا مجوسیون ای عابد نار. مجوسی بھی اور سا اسم فاعل نہیں مفعول کے وزن پہ. نہیں مجوسی پھر کیا ہے؟ مفعول تو نہیں بنتا نا. نہیں مفعول نہیں ہے. سوری میں تو ہوا تو مبتدا ہے، مجوسیون خبر ہے، اور ای عابد نارین. ای کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ آئی مین، یعنی اس کا میننگ کیا ہے؟ ای جو ہوتا ہے یہ یعنی کے میننگ میں دے اردو میں اور انگلش میں آئی مین. ٹھیک ہے. عابد النار، آگ کی عبادت کرنے والا. جی. تو یہ بدل نہیں ہوا مجوسی کی بدل عابد النار ہوا؟ نہیں اس طرح بدل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ اس کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کی ڈیفینیشن ہے یعنی کہ آپ کی پوجا کرنے والا. ہاں ای نہیں آتا نا اس میں. اچھا آگے کیا ہے؟ العائب کرتی قدم انت. العائب کیا ہے؟ لائبن کا ہوتا ہے پلیئر. یہ پلیئر ہیں سارے کھلاڑی ہے نا. تو اللائبو کیوں آیا ہے؟ ایک دمے کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا تو یہ غیر منصرف ہے یا پھر اس کے اوپر یہ جو ہے الف لام تو آ نہیں رہا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. غیر منصرف ہے. نو یہ مضاف بن رہا ہے. مضاف پہ بھی تو نہیں العائب. سوری حمزہ کا ہے، میں نے غلط پڑھا. کیا لائبو کرتی قدم یعنی یہ پورا ایک مضاف الیہ بن رہا ہے. یہ پورا جو ہے نا یہ آپ کا لائب کرتی قدم، یہ پورے یہاں پہ یہ اس کو کہتے ہیں کون سا مرکب اضافی ہوتا ہے؟ کمپلیکس مرکب اضافی کہتے ہیں. کمپاؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں. پیچیدہ مرکب اضافی کہتے ہیں. پیچیدہ بھی ابھی ان کو سمجھ نہیں آئے گی نا پیچیدہ کیا ہوتا ہے. پیچیدہ کمپلیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب 2-3 اکٹھے مرکب اضافی آ جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی مڈل والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی الف لام اور تنوین نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا. بالکل. مڈل والے پہ ایک ہی حرکت رہتی ہے، چاہے زیر ہی آتی ہے ہمیشہ. مڈل والے پہ زیر آئے گی اور ایک ہی آئے گی، الف لام آئے گا ہی نہیں. تو جتنے بھی مڈل میں آئیں گے مضاف بن کے وہ ڈبل رول کر رہے ہوں گے، مضاف الیہ بھی بن رہے ہوں گے. اب یہ دیکھیں یہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے. مضاف الیہ کس کا بن رہا ہے؟ لائب کا بن رہا ہے. اور مضاف کس کا بن رہا ہے؟ کیوں اس کے اوپر تنوین نہیں آئی؟ کیونکہ قدم کا مضاف بن رہا ہے. تو 3 ورڈ سے 2 مرکب اضافی بنتے ہیں. اسی طرح آگے بہت لمبا تک بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب آپ قرآن مجید میں میرے خیال میں ہارڈلی کوئی 1-2 ہی آئیں گے اس طرح کے کہ 2 مرکب اضافی پیچیدہ آئیں. میرے خیال میں ایک بھی نہیں آتا. قرآن مجید میں اتنی مشکل گرامر نہیں ڈالی گئی، وہ آپ کا صرف 1 مرکب اضافی بھی وہاں پہ آ جائے اتنا ہی آتا ہے. اچھا. اللائبو کرتی قدم انت. اب یہ کون سی گیم ہے بھائی؟
कुरती कदम मेरे ख्याल से फुटबॉल है ना, पाँव से खेलने वाला। हाँ फुटबॉल है, बास्केट वो नहीं है, ठीक है। कुरती कदमिन अंता, क्या आप खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं? तो इसमें क्या लाइबुन, ये इस्मुल फाइल है। फाइल है जी। इसकी मुन्नस क्या होती है? लाइब, लाइब, लाइबा, लाइबा गोल ताक, लाइबा लाइब, तुम, हाँ लड़की प्लेयर नाम होगी बहुत तो अच्छा है। लाइबा तुम कहेंगे। सही। अच्छा आगे, जन्नुल आकिली, ظنُّ العاقل خير من यकीन الجاهل। यानी कि जन मैंने गुमान करना है कि यकीन, गुमान करना, अक्ल की बात, गुमान करना अक्ल की बात का, यानी अक्ल गुमान करके बेहतर है जाहिल के यकीन से। हाँ जाहिल के यकीन से, ठीक है। जाहिल को अगर यकीन भी हो ना किसी बात की तो भी यकीन ना करो। जाहिल कौन जाहिल, होता है? जाहिल हम तो जाहिल होता है जो लाइल्म होता है, हाँ और बिल्कुल। ठीक जाहिल है, भी यकीनी बात ज्यादा जल्दी कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, इसलिए तो इतना सारा शिर्क हो रहा है दुनिया में। सही बिल्कुल। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसमें पूरी हर चीज हमारी इंडिया के लोगों से, जो इंडिया के हिंदू हैं उनसे मैच होती है, हर चीज। बिल्कुल सही वो बात है, बुतों की सारी पूजा आदतें करते हैं, वहीं हम से आई हैं। कब्रों की पूजा करते हैं, पूरा यानी उन्होंने मैच करके बताया हुआ था दोनों चीजों को। आपने हमारे कहाँ पीर, डाली थी ये पोस्ट? वो मेरे फेसबुक पे मैंने डाली थी। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि जैसे आपके उनके साधु होते हैं, आपके पीर होते हैं, हम्म, तो इसी तरह सारी चीजें बताई गई थी कि क्या क्या हम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्रिया कर्म करते हैं और हम क्या करते हैं। हम हमारे हम हम हमारे बेहतरी चेहलम फजूलियात है। वगैरह करते हैं, कुल करते हैं, क्या क्या करते हैं पता नहीं। अच्छा, फ़अलतु ज़ालिका व अन्ना कारिहुन लहू, ये बहुत अच्छे जुमले हैं सारे। हाँ फ़अलतु मैंने मैंने फाल किया, गालिका, मैंने ये किया, हालांकि मैं कारी हूँ, यानी कराहत रखता था उसके लिए, हाँ व पसंद नहीं अना करता था कारी। उसको। अब यहाँ पर आपका इस्मुल फाइल क्या फाइल बनेगा? का, कारिहुन, कारी हूँ। कारिहुन मैं करात करने वाला था उसको मैंने कर लिया उसको, ठीक है, लेकिन मुझे पसंद नहीं था कि मैं करूं आगे, जैसे कभी झूठ बोलना पड़ता फातिहुल है। अंदलुसी, फातिहुल अंदलुसी तारिक बिन जियाद। अंदलुस का फातिह तारिक बिन जियाद है, तो फातिहु जो है इसम फाइल है। मुदाफ बन और रहे। बिल्कुल हम्म, फातिहुल अंदलुसी मुदाफ मुदाफ इलैह बन के मुब्तदा हो गया क्या, है ना। और तारिक, तारिक तारिक भी इस्मुल फाइल है। इसम फाइल है, ये भी इसम फाइल है, तो ये तारिक इब्न जियादी भी खबर बन गई ना। तारिक इब्न जियाद जो है वो उंदलस, उंदलस को क्या कहते हैं? दूसरे उंदलस ही कहते हैं। अंदलुस ही कहते हैं हम भी हाँ कोई उसके। और भी वर्ड, इसके लिए कोई और भी वर्ड होता है पता नहीं। अच्छा आगे पढ़िए, नंबर 9। ज़ालिका रजुलुल जालिसु अमामल मेहराबी आलिमुन कबीरुम मिन अफगानिस्तानी। वो शख्स जो बैठा हुआ है मेहराब के आगे, आलिम है बहुत बड़ा अफगानिस्तान से। तो अल अल जालिसु जो है ये है इस्म फाइल, और अमामल मेहराबी, मेहराब के आगे जो बैठा हुआ है, आलिमुन कबीरुन, आलिमुन भी आपका इसमें आलिमुन फाइल। भी फाइल है, इस्म फाइल है। अच्छा एक बात इसमें और भी नोट कर लें, शायद आपको पता भी हो, इसको शिबे फेल भी कहते हैं। इस्म फाइल को शुरू फेल कहते हैं जी। फेल की तरह होता है ना, इसके अंदर फाइल भी होता है, आपको पता है? इसके अंदर फाइल भी होता है और इसका मफूल भी आता है। अभी उसका आलिमुन में कौन सा फाइल है, हुआ अगर है वो, ना। हाँ अगर उसका मफूल यानी वो अगर आपका है ना हम्म, मुतादी है, तो फिर उस तो मुतादी फेल से बना हुआ है, तो फिर वो आगे मफूल भी आएगा। फिर वो मुतादी होगा तो मफूल आएगा, नहीं हाँ होगा तो नहीं आएगा, वो नहीं, लाजिम पे नहीं आता। ठीक है। सही है। अच्छा हाँ। आगे क्या है? अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअती अलन नासी ज़मानुन अस्साबिरु फीहिम अला दीनिही कल काबिदी अलल जमरी।
अच्छा حضرت انس इसको سے इसको मिला روایت के ہے कैसे पढ़ेंगे, इसको मिला के कैसे पढ़ेंगे, तनवीन के زمان साथ? الصابری زمان الصابری हाँ नूने कुछ नहीं صابرو लगा. زمان الصابر فیہم निस्साबिरु फीहिम अला दीनिही कल दी अलल जमरी. अब इसका جمری मीनिंग جمری करते کا हैं ना, معنی کیا ہے مجھے अभी نہیں मीनिंग करते हैं ना. پتا अन अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअती अलन्नासी ज़मानुन, आएगा लोगों पर एक ज़माना अस्साबिरु फीहिम अला दीनिही, जो उस जमाने में जो साबिर होगा ना, जो दीन पे सब्र करने वाला हो, अपने दीन पे ثابت सब्र قدم بھی करने. رہے گا हाँ कल काबिदी, जैसे कि उसने कब्जा किया हो, पकड़ा हुआ हो. काफ बाद दाल क्या होता है, कब्जा होता है ना, पकड़ना. عابدی اسم فاعل بھی ہے मकबूजा भी कहते हैं ना, जो चीज कब्जे में بالکل की हो. तो काबिदू ये आपका इस्मुल फाइल है. अलल जमरी, जमरी का मतलब क्या है, उसने अपनी मुट्ठी में जैसे आग का अंगारा पकड़ा हो. ہاں ٹھیک ٹھیک جمری آگ کا انگارہ. کتنا हाँ مشکل ہو گیا ہے، تھوڑا تھوڑا تو ہم نے بھی دیکھ لیا ہے. मुश्किल हो गया है. आप आगे پتہ نہیں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. کیا ہوگا، میں تو یہی سوچتی ہوں کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. اللہ ان کے لیے یہی انشاءاللہ استاذ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اپنے دعائیں بچوں کے کرو بارے میں بچوں وہ کی بھی دعائیں اپنے کرو. بچوں کے بارے میں آگے ایسے ہی سوچ رہے ہوں گے جیسے ہم سوچ رہے ہیں. ہاں یہی کہہ رہی ہے ہمارے استاذہ پیرنٹس بھی شاید یہی دعائیں. سوچتے تھے. ہمارے قال پیرنٹس. تعالی جی اچھا قال تعالی آگے پڑھیے. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. یہ وہ چاہتے اللہ ہیں سبحانہ وتعالی نے فرمایا المائدہ کی 37 آیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ نکلیں آگ سے مگر وہ نہیں نکلنے والے اس سے، حالانکہ وہ نہیں نکلنے، یا واو خالیہ ہے کہ وما ہم اور نہیں وہ نکلنے والے واو خالیہ بخارجین ہے منہا، نہیں، یہ اس بھی سے آپ کا اسم الفاعل ہے. اسم فاعل ہے اور مقیمن بھی اسم فاعل ہے اور ان کے لیے عذاب قائم رہنے ہاں والا. اب دیکھیے مقیمن آ گیا نا، تو یہ مفعلن کے وزن پہ آ گیا. ہاں فاعل ان کے وزن. اقاما یقیمو، اقواما یقویمو، وہی جو ابھی ہم نے کیا تھا نا. ہاں پھر اس کو ہم اس کو پوری ترتیب یقویمو سے سے بنائیں گے. ہوں. یقویمو یہ آپ کا باب افعال ہے نا، یقویمو. اور اس کو آپ کیا کریں گے، اب بنانا ہے آپ نے اسم الفاعل. تو اس کو گرا کے آپ اس کو ڈائریکٹلی میں تو چینج کر دیتی ہوں، میں نہیں گراتی. تو پیش بھی اوپر لگی ہوئی ہے. تو اب اچھا اس کو پہلے ہم اچھا اس کو بھی یوں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹرانسفر کریں گے، اس کو ٹرانسفر کریں گے لیکن حرکت کو. تو یہ آپ کا یقویمو تو یہاں سے ٹرانسفر ہوگی نا، ہاں یہ ٹرانسفر ہوگی. تو یہ آپ کا کسرہ ہو جائے گا تو پھر وہ یا میں چینج ہو جائے گی. بالکل تو یہ آپ کا یقیمو بن جائے گا. پہلے اس کو بنا لیتے ہیں، بلکہ اس کو بناتے یقیمو سے ہیں، اس سے اصلی شکل سے نہیں بناتے، یقیمو سے بناتے ہیں. بنا کے دیکھ رہی ہوں میں، بن جاتا تو یقیمو اس طرح زیادہ آسان ہے. یو کی کاف ڈالا ہی نہیں، تو یہ یقیمو کو میم لگا دے، مقیم ہو گیا. مقیمن ہو جاتا ہے. اس کو لگا دیں سیدھا سیدھا، اس میں کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کریں گے تو پھر آپ کو پہلے چینج کرنا وہ پڑے تو گا. پھر وہ پورا پروسیس ہوگا اور یہ ہاں تو بہتر ہے کہ آپ استعمالی شکل سے بنائیں جو یوز ہوتی ہے. جی بالکل یہ اصلی شکل سے نہ بنائیں، ریئل والی جو ہاں. ہے. صحیح ہے نا. تو یہ مقیمن بن جائے گا. اب اس کو وہ بنائیں گے تو کیا بنے گا، اسم المفعول بنے گا بنائیں گے تو. مقیمن کا اسم مفعول ہوگا مقامن. ہاں اس کو زبر میں چینج کر دیں گے نا. ہاں جب تعلیق آ زبر میں جائے گا چینج کریں گے مقام. تو یا سے پہلے زبر نہیں آتی ہے، یا سے پہلے ہمیشہ زیر آتی ہے. تو پھر یا کو کس میں چینج کریں گے، الف. الف. تو یہ مقامن بن جائے گا. ٹھیک میم الگ ہو جائے گا، مقامن بن جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک بالکل. جب آپ نے اس کو زبر میں چینج کیا لام کلمے کو، تو پھر وہ آگے یا نہیں آ سکتی. اب اس کو اپنے الف میں چینج کرنا پڑے گا پیچھے والی حرکت کے مطابق.
بالکل تو وہ وہ الف حرکت میں کے مطابق والا رول ہے نا، بہت دماغ میں بٹھا لو نا تو بس بہت ایزی ہو جاتا ہے. دیکھیں یقیمن ہوتا ہے مقیمن ہوتا ہے رہنے والا، کسی جگہ پہ رہنے والا، مقیم کھڑا ہونے والا، ٹھیک ہے سمجھ لیں. کاما یقیمن سے کسی جگہ کھڑا ہونے والا، مقیم کہتے ہیں نا قائم ہونے والا، مقیم کہتے ہیں نا نماز کے لیے، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی آتا ہے نا، جی بالکل. نماز پہ قائم رہنے والا. تو مقام کیا ہوتا ہے پھر؟ مقام وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں. جی بالکل. مقام وہ جگہ ہوتی ہے، اسم المفعول بن جاتا ہے جہاں پر آپ کھڑے ہیں. تو مقام وہاں پہ کہتے ہیں نا مقام ابراہیم، ہم اردو میں مقام ابراہیم کہتے ہیں، بٹ عربی میں مقام ہوتا ہے لفظ، مقیم اور مقام. اس کا مقام بہت بڑا ہے، ہم مقام ہی کہتے ہیں وہاں بھی. چلیں یہ پیچ کر لیتے ہیں. مسروقن، مسروق اسم يدل على ما وقعت عليه السرقة وهو مشتق من سرقة ويسمى اسم مفعول. اسم المفعول اسم مفعول اسم مسوغ یہ وہی اوپر بتا رہے ہیں ابھی. مسروقن یہ مظلومن بتا رہے ہیں نا، مفعول کے وزن پہ سارق سے مسروق ہو جاتا ہے. مسروقہ، مال مسروقہ کہتے ہیں نا وہ مال جو چوری کیا گیا ہو. سارق ہوتا ہے چوری کرنے والا، the one who thief. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ جو the thing which is مسروق جو مسروق مفعول کے وزن پر ہے وہ مال جو چوری کیا گیا. اور یہ کس سے ہے؟ ثلاثی مجرد سے، مزید فی سے نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے. اسم یدل علی ما وقعت علیہ السرقۃ، ٹھیک ہے. وہو مشتق، کس سے مشتق ہے؟ سوریکا سے. سوریکا ہاں مجہول ہے نا یہ. اچھا یہ بھی یاد رکھنا ہے ابھی، یہ مجہول سے مشتق ہوتا ہے. اچھا ہاں جی، تو مفعول ہے نا اس لیے مجہول سے مشتق ہوگا، اور جو اس سے معروف سے مشتق ہوگا وہ فاعل ہوگا. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو مفعول ہوتا ہے وہ فعل جو مجہول ہوتا ہے نا، بس یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہے، بس اور کچھ بات نہیں ہے کہ وہ یہ ہم مجہول سے مشتق سے ہوتا ہے. مشتق کرتے ہیں نا. سریقہ یسرقو، مسروق سریقہ سمیع یسمع، سریقہ یسرقو. سوری کا یسرقو ہوتا ہے نا. ہاں یس یہ مفعول سری کا مجہول ہے نا، تو سری کا یسرقو. یسرقو ہوگا نا، یسرقو ہوگا نا مجہول. ہاں تو وہ تو باب نصر ہو جائے گا. اچھا مجہول تو فتح ہو جائے گا. ٹھیک ہے بالکل. یسرقو ٹھیک ہے. اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس سے آپ نے مفعول بنانا ہے، تو یہ آپ کا مسروقن بن جائے گا. ٹھیک. مفعول ان کے وزن پہ بنائیں گے. بس یہ کہتے ہیں آپ کسی سے روٹ ورڈ سے بنا لیں مفعول ان کے وزن پہ. کیوں اتنا کرتے ہیں؟ بس یہ کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے کس سے؟ سوریکا سے، مجہول سے. وَيُسَمَّى اسم المفعول، اسم مفعول اسم مسوغ من الفعل المبنی للمجہول للدلالۃ علی ما وقع علیہ. تو یہ بس مسوغن کے معنی کیا ہے؟ مسوغ صیغہ سے ہے نا، سواد، ہاں سواد یا سواد وہ غین اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. ساغا یسو ہوتا ہے، مسوغن بن جاتا ہے مفعولن. اچھا جی. وہو علی وزن مفعولن. مسوغن بھی جو ہے نا، مسوغن مفعولن کے وزن پہ نہیں. اچھا جی. ابھی آپ نے اس میں نکالنے ہیں یہ والے مفعول نکال لینے. اب دیکھیں یہ کس سے بنے ہوئے ہیں؟ کتبہ یکتبو سے بنایا گیا مکتوبن. تو یہ سمیع یسمع اسم المفعول. لیکن آپ بنا تو ویسے بھی سکتے ہیں، آپ کو روٹ ورڈ پتا ہو، روٹ ورڈ کو آپ وزن پہ ڈالیں اور بس بنا لیں. مثلا یہ قتل ہے نا، ابھی قاتلہ روٹ ورڈ ہے نا، تو مفعولن کے وزن پہ ڈالیں گی تو مقتولن بن جائے گا آپ کا. اتنا وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل. لیکن وہ کہہ رہے ہیں قتلہ، آپ کو وہ بھی یاد کروا رہے ہیں. قتلہ یقتلو سے مقتولون ولد یولد سے
मौलूद मकतूलन। ठीक है, तो ये सारे बनाने आसान है, पूरे बना लीजिएगा। जी और फिर हम यहीं पे अभी खत्म करते हैं, आगे फिर बाद में इसमें अब पहचानने हैं सब सारे, वो जैसे भी हमने पहचाने थे ना सारे, फाइल पहचाने थे। तो तालिबीना तो फाइल है, ठीक है, दारिब भी हाँ फाइल है, फाइल मदरूब जो है ये मफूल ये है, मफूल है। मकतूब भी मफूल है, कातिल जो है फाइल है। तो इस तरह इनको पहचानना है, लेकिन आपको इन जुमलों का मीनिंग आना चाहिए, जी बल्कि इनका एनालिसिस करना भी आना चाहिए कि ये क्या बन रहा है जुमले में। अब देखिए मफूलुन आपका मरफू भी आ सकता है, मंसूब भी आ सकता है, मजरूर भी आ सकता है। बिल्कुल तो इस्मुल मफूल जो होता है वो तीनों हालतों में इस्तेमाल होता है, लेकिन मफूल सिर्फ नस्बी हालत में इस्तेमाल होता है। तो ये है। उसके बाद हमारा तअम्मल मा यली इश्तरा यश्तरी से इसकी मीनिंग हम देखेंगे। ये लेसन चलेगा अभी हमारा, एक पार्ट और बनेगा इंशाल्लाह। दुआ कर लेते हैं। सैटरडे को इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ जी, सैटरडे भी इतनी जल्दी आ जाता है। वही ना। आपने कहा था ना कि नेक्स्ट सैटरडे, तो यानी कि सैटरडे ऐसे आएगा पता भी नहीं चलना। चलें हाँ ठीक है, ओके। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें जी, कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा, ठीक है। जी जी हमारे साथ जी आज, और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला उसको खैरियत से वापस लाए, और सिस्टर को तुम्हारी मुनीबा को जी आमीन। वो आए तो फिर बता दे मुझे क्या आ गई है, मुझे भी फिक्र जी रहेगी। इंशाल्लाह जी जी इंशाल्लाह आ जी जाएगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर कसीर। वही है।